اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سورہ نام سورہ نمبر 6 ہے، 20 آیت تک کا بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ 21 آیت سے بیان ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جس نے قرآن کو جھٹلایا، جس نے قرآن کی آیت کو جھٹلایا، اس کے انکار کیا تو اس کے لیے سخت سزا ہے۔ اسی کے تعلق سے یہ آیت ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹی تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی یہ دو عظیم ترین جرائم ہیں جو شناعت میں برابر کے ہیں، اور اللہ کی آیت کو جھٹلانا، کوئی شے خود گڑھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم کو غور فکر کرنا چاہیے کہ کن لوگوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور ان کا کیا انجام ہوا۔ جیسے مثال کے طور پر ابو جہل کا آپ نے انجام دیکھا، وہ اللہ کی آیت کو بہت طاقت کے ساتھ جھٹلاتا تھا اور اللہ کے رسول کا انکار کرتا تھا۔ ابو لہب کا بھی حال دیکھ لیا، تاریخ میں موجود ہے۔ اور ہندوستان کے اندر وسیم رضوی کے نام سے ایک شخص تھے، انہوں نے بھی اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور یہ الزام لگایا کہ یہ جو قرآن میں آیتیں ہیں یہ صحیح آیتیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ سپریم کورٹ میں اس نے ریٹ داخل کی تھی اس کے خلاف، سپریم کورٹ نے اس کی ریٹ کو خارج کر دیا۔ آج دیکھیے وہ ذلیل ہے، خار ہے، بدترین انسان ہے اس اپنے قوم کا، اس کے قوم کے لوگوں نے بھی اس کو مار کر بھگا دیا کہ تم کو کوئی، یہاں تک کہا کہ تمہاری قبرستان میں اب دفن بھی نہیں ہو سکتے، اور وہ مرتد ہو گیا اور دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا۔ وہاں پہ بھی کوئی عزت نہیں ہے، وہاں پہ بھی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو وہ تازہ مثال ہے آپ کے سامنے کہ وہ ایسے لوگ ظالم ہیں، کبھی فلاح کامیابی پا نہیں سکتے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ تو آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم جمع کریں گے ان سب کو، پھر کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، کہاں ہیں تمہارے وہ شرکا جن کا تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا، یعنی تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہیں ہماری پکڑ سے بچا لیں گے۔ یعنی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدار بنایا، وہ دن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کہے کہ بلاؤ کون ہے تمہارا مددگار، اب یہاں مدد کر کے دکھائے، تو سب لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مایوس ہو جائیں گے۔ جیسے پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جیسے عیسائیوں نے من گڑت بنا لیا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دن انکار کر دیں گے کہ ہم نے ایسی اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی تھی ان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ تو اس دن کوئی عقل کام نہیں کرے گی۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے، جو اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ دیکھو وہ کیسے جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر، جو افطرا انہوں نے کیا ہوا تھا وہ سب ان سے گم ہو جائے گا۔ ان کے دعوے کی فلاں دیوی بچائے گی، فلاں دیوتا سفارش کرے گا، سب نسین مسین ہو جائیں گے، اور عذاب کو دیکھ کر اس وقت ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، کوئی وہاں پہ مددگار نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، کیونکہ اس دن کا مالک یوم الدین ہے، اس دن کا وہ مالک ہے۔ ہم سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں،
اس دن کا مالک ہے یعنی اللہ، وہاں بس اسی کی چلے گی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمَعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ مکہ میں قریش کے سرداروں کے لیے جب عوام کو ایمان لانے سے روکنا مشکل ہو گیا، عوام کو ایمان لانے سے روکنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے بھی علماء یہود کی طرح ایک ترکیب نکالی اور بڑے اہتمام کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور بڑے انہماک کے سے کان لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے۔ یعنی جو آپ کے مخالف لوگ تھے، کٹر دشمن تھے، وہ بھی آپ کی محفل میں آ کے بیٹھتے تھے۔ وہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم سب کچھ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، تاکہ عام لوگ دیکھ کر یہ سمجھیں کہ واقعی ہمارے ذی فہم سردار یہ باتیں سننے، سمجھنے اور ماننے میں سنجیدہ ہیں، مگر پھر بعد میں عوام میں آ کر ان باتوں کو رد کر دیتے۔ عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی ایک چال تھی، تاکہ عوام یہ سمجھے کہ ہمارے سردار سمجھدار ذہن ہیں۔ یہ لوگ شوق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے ہیں اور پورے انہماک سے ان کی باتیں سنتے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ اس دعوت کو سننے اور سمجھنے کے بعد رد کر رہے ہیں تو آخر اس کی کوئی علمی اور عقلی وجوہات تو ہوگی۔ لہٰذا زیر نظر ان کی سازش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی باتیں بڑی غور سے سنتے ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، مگر ان کا مقصد کچھ دوسرا ہوتا ہے۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے آتے ہیں عوام کو، اپنے عوام کو، جو ان کے سردار آتے تھے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَأَن يَرَوْا وَكُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، وہ ان کو سمجھ نہیں سکتے، ان کے کانوں کے اندر ہم نے شکل پیدا کر دی ہے، اور اگر ساری نشانیاں یہ جو مانگ رہے ہیں بھی دیکھ لیں، نشانیاں مانگ رہے ہیں دیکھ لیں، تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی جو بڑے بڑے سردار تھے، جو طرح طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیمانڈ کرتے تھے، اور اللہ نے کہا کہ ان کو ہم سب دکھا بھی دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور دماغوں پر پردہ کیوں ڈال دیے؟ یہ سب کچھ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہے کہ جب نبی کے مخاطبین اس کی دعوت کے مقابلے میں حسد، تکبر اور تعصب دکھاتے ہوئے اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، تو ان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر لی جاتی ہیں، یعنی ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ ایک دم ہر دھرمی پہ اڑ جاتے ہیں اور پوری طاقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے، جیسے بڑے بڑے سردار ابو لہب، ابو جہل، یہ بہت مشہور نام ہے، اور بھی بہت سے سردار تھے جو ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دم جان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی، عوام کی بات نہیں ہو رہی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کان، ناک، دل، دماغ سب بند کر دیتا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، سلب کر لی جاتی ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، لہٰذا ان کا بظاہر تو توجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہاں تک کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا مناظرہ کرتے ہیں، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ سنا رہے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں پرانی باتیں اور پرانے قصے ہیں، جو معلوم ہوتا کہ آپ نے یہودیوں اور نصرانیوں سے سن رکھے ہیں۔ یعنی اس طرح کا الزام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشرکین مکہ لگاتے تھے، صرف کس میں؟ حسد میں، ہر دھرمی میں، اپنے سرداری کے گھمنڈ میں، تکبر میں۔ سب جانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، پھر بھی نہیں مانتے تھے۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ، اور اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ وہ اس سے روکتے بھی ہیں، اپنے تو ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ جیسے دیکھیے آپ نے واقعہ سنا، یہ بہت مشہور ہے، بلال رضی اللہ عنہ کا، صحابی رسول، جید صحابی، وہ ایک غلام تھے نا، کسی سردار کے غلام تھے، وہ ایمان لانا چاہتے تھے اور ایمان تو لا ہی چاہتے تھے، تو ان پر کتنا اس کے جو اس کا مالک تھا، آقا تھا، جس کے وہ غلام تھے، کتنا اس پہ ظلم ذاتی کرتا تھا۔ وہیں پہ آیت کہتی ہے کہ یہ تو خود ایمان نہیں، خود وہ اس سے روکتے ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔
اپنے عوام کو ان کی لیڈری اور سرداری عوام کے بل پر ہی تو ہے. عوام برگزیدہ ہو تو ان کی لیڈری کہاں رہے گی. عوام اپنے قابو میں کرنا, ان کی عقل اور سمجھ پر تسلط قائم رکھنا ایسے نام نہاد لیڈروں کے لیے انتہائی ضروری ہے. لہٰذا ایک طرف تو اپنے عوام کو راہ ہدایت اختیار کرنے سے روکتے ہیں, دوسری طرف خود اس سے گریز اور پہلو تہی کرتے ہیں, جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 83 میں فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانَ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ. اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے. چنانچہ يَنْأَوْنَ عَنْهُ کے معنی ہے کہ اس سے گریز کرتے ہیں, کنی کاٹتے ہیں, کتراتے ہیں. وَأَنْ يَهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور وہ نہیں ہلاک کر رہے ہیں کسی کو سوائے اپنے آپ کے, لیکن انہیں اس کا احساس نہیں ہے. وہ جان ہی نہیں رہے کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں اور اپنے عوام کو لے کے جا رہے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا. اور کاش تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے پر تو یہ کہیں گے کہ ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے. ہم تصدیق کرتے ہیں, یعنی ہم مانتے ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے, مگر وہاں پہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی موقع ہے تمہیں توبہ کرنا کی, مرنے سے پہلے توبہ کر لو, مرنے کے بعد, یعنی یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کی الٹی سانس چلنے لگتی ہے اس کے بعد بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی, اور نہ کسی کو کرانا چاہیے بنا ہے, کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ سب اس کو دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم نے کیا 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 نہیں کیا. تو مرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں, تو وہاں پہ کوئی موقع نہیں ملے گا, چاہے آدمی جتنا اللہ سے روئے اور گڑ گڑائے. ہم اپنے رب کی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے. یہاں پہ نردو کے وسند کا مخصوف مانا جائے گا. اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے اور اپنے رب کی آیت کو جھٹلائیں گے نہیں. کاش کسی نہ کسی طرح ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے, مگر ایسا ممکن نہیں ہے, ایسا ممکن ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ قانون بدلتا نہیں ہے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہے پکے اور سچے مومن بن جاؤ. مومن سے مراد کیا ہے؟ مومن سے مراد ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اب اس پہ زندگی گزارنا ہے. جو شریعت ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, قانون ہے زندگی گزارنے کا, اس میں کچھ اختیار بھی ہے, کچھ چھوٹ بھی اللہ کے رسول نے دیا کہ اس کو کر سکے, جیسے نفلی کام کرتے ہیں, مگر فرض کام میں کوئی کسی کو چھوٹ نہیں ہے. تو اس راستے پہ آپ کو چلیں گے تب جا کے آپ, یعنی شریعت کے جب پابند بن جائیں گے تب مومن آپ کو کہا جائے گا, نہیں تو صرف مسلمان ہیں آپ. اور جنت کا وعدہ جو ہے صرف مومن کے لیے ہے قرآن میں, مسلمان کے لیے نہیں ہے. جب بھی لفظ آئے گا مومن کا لفظ آئے گا. اس لیے مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت کے پابند بنیں, اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے جو بھی معاملات رکھیں شریعت کے مطابق. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم مومن کے دائرے میں نہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اور ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے, آمین. اور فلسطین کے مسلمان کو اللہ مدد فرما, ان کو ظلم سے نجات دلا دے, آمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.